بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وحشت زدہ رات، وہ ایک تاریخ اور خاموش رات تھی جب شہر سے دور اپنے گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں جنگل سے گزرتے ہوئے اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ ہر طرف گہری خاموشی تھی، صرف ہوا کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر ایک پرانی حویلی پر پڑی جو جنگل کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ علی نے کبھی اس حویلی کے بارے میں نہیں سنا تھا، لیکن ایک عجیب تجسس اس کے دل میں جاگا اور وہ حویلی کی طرف بڑھنے لگا۔ جوں جوں وہ قریب پہنچا، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ حویلی کے دروازے پر پہنچ کر اس نے ہلکا سا دھکا دیا اور دروازہ چڑچڑاتے ہوئے کھل گیا۔ حویلی کے اندر کا منظر دیکھ کر علی کے ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ دیواروں پر پرانی تصاویریں لٹکی ہوئی تھیں جن پر وقت کی گرد جمی ہوئی تھی۔ کمرے کے کونے میں ایک پرانا جھولا پڑا تھا جو خود بخود ہل رہا تھا۔ علی کی آنکھوں میں خوف کی چمک تھی، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ اچانک جھولے میں ایک عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی بچہ رو رہا ہو۔ علی کا دل کانپ اٹھا۔ اس نے پیچھے مڑ کے کوشش کی، لیکن اس کے قدم زمین میں جم گئے۔ آواز قریب ہوتی گئی اور پھر اس نے ایک سرد ہاتھ اپنے کندھے پر محسوس کیا۔ علی نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہاں ایک سیاہ پوش عورت کھڑی تھی جس کا چہرہ مکمل طور پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ عورت کی آنکھوں میں خون کی دھار بہہ رہی تھی۔ علی کے حلق سے ایک چیخ نکلی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جب علی کی آنکھ کھلی تو وہ حویلی کے باہر زمین پر پڑا تھا۔ حویلی کا دروازہ بند تھا اور جنگل میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ علی نے حویلی کی طرف دیکھا، لیکن اس کے دروازے پر ایک عجیب سی عبارت لکھی ہوئی تھی، جو کچھ یوں تھی: جو اندر آیا کبھی واپس نہ جا سکا۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک، شیئر۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔